مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے باب الغرفۃ والعلیۃ المشرفہ وغیر المشرفہ فی السطوح وغیرہا، اور اس باب کی تیسری اور آخری حدیث شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ شہرا وکانت ان فکت قدمہ فجلس فی علیۃ لہ۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم اٹھا لی، اور ان دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کچھ تکلیف تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بالائی کمرے میں تشریف فرما ہو گئے۔ فجاء عمر فقال اطلقت نساءک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، ولکنی آلیت منہن شہرا، میں نے ان سے ایک مہینہ تک کے لیے ایلا کیا ہے، علیحدگی اختیار کی ہے۔ فمکث 29 ثم نزل فدخل علی نسائہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن گزرنے کے بعد اس کمرے سے نیچے تشریف لے آئے اور اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے۔ اس واقعے کی تفصیل پچھلی حدیث میں مذکور ہے، جو کہ ہم نے 2 دنوں میں مکمل طور پر پڑھ لی۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے من عقل بعیرہ علی البلاط او باب المسجد، مسجد کے دروازے پر یا بکھرے ہوئے کنکروں پر اونٹ کو بٹھانے کے بیان میں۔ اس باب میں روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، فرماتے ہیں کہ داخل النبی المسجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخلت فیہ وعقلت الجمل فی ناحیۃ البلاط، میں نے مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب داخل ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، تو میں بھی ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا، اور میں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ مسجد کے اندر جو جگہ تھی کنکریاں بکھری ہوئی تھیں، تو وہاں پر اس جگہ میں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ فقلت ھذا جملک فخرج فجعل یطیف بالجمل، میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا اونٹ ہے۔ اور اس واقعہ کی تفصیل بھی پچھلی احادیث میں گزر چکی ہے کہ سفر کے دوران ایک غزوے پر جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے راستے میں اونٹ خریدا تھا، اور ساتھ یہ شرط بھی طے کی تھی کہ جہاد پر جاتے ہوئے واپس مدینہ آتے ہوئے اس اونٹ پر سواری کا حق بھی تجھے حاصل ہے، جب واپس مدینہ میں پہنچو تو پھر وہ اونٹ مجھے پہنچانا، میں تجھے اس اونٹ کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اور یہ وہی اونٹ تھا جو چلنے میں بہت سست تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگی ہوئی چھڑی اس اونٹ کو لگائی تو اونٹ تیز ہو گیا۔ جب واپس آئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد سے باہر تشریف لائے، اس اونٹ کے پاس اور اس کے ارد گرد گھومے، اسے دیکھا، فقال الثمن والجمل لک، اے جابر یہ اونٹ بھی تیرا ہے،
اس کی قیمت بھی تیری ہے، اونٹ بھی دے دیا، اونٹ کی قیمت بھی دے دی۔ اس واقعہ کی تفصیل بھی پچھلی احادیث میں گزر چکی ہے۔ باب الوقوف والبول عند سباطۃ قوم، قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جگہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں روڑی، اس جگہ پر کھڑے ہونا یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں یہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال قد اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جگہ پر تشریف لائے، فبال قائما، اور اس جگہ پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں علماء کرام نے بتلایا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کچھ تکلیف تھی، بیٹھنا دشوار تھا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ کی نوعیت ایسی تھی کہ اگر بیٹھتے تو کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا اندیشہ تھا، تو آپ نے اپنی پاکی اور طہارت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے بچاتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اس کی کچھ توجیحات اور بھی علماء کرام نے ذکر کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک میں کچھ تکلیف تھی، درد تھا، بیٹھنا دشوار تھا اس لیے، لیکن ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر زندگی بھر بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا۔ اس ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کر کے اپنی امت کو یہ بتلایا، مسئلہ واضح کیا کہ اگر کسی کے لیے بیٹھنا ممکن نہ ہو، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے، مجبوری کے طور پر، شوقیہ طور پر نہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، یہ زندگی میں ایک مرتبہ عمل ہے، یہ ایک حدیث ہی اس موضوع پر ملتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی عمل مبارک جو ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا ہے۔ بلا وجہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ حدیث شریف جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر، مشکوٰۃ شریف میں وہ حدیث ہے، کھجور کی شاخیں توڑ کر رکھی تھی اور کہا ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو پھر عذاب کی وجہ بھی بتائی کہ ان میں سے ایک بندے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا۔ تو ایک حدیث شریف میں ایک کی وجہ چغل خوری ہے، چغل خوری کی وجہ سے اسے عذاب قبر میں مبتلا رکھا گیا تھا، دوسرے کو عذاب قبر میں اس لیے مبتلا رکھا گیا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا، اور اگر پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت کے طور پر دیکھا جائے تو کھڑے ہو کر آج ہمارے دور میں جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ اس لیے یہ حدیث بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی محتاط طریقہ ہے، بلا وجہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے من اخذ الغصن وما یؤذی الناس فی الطریق فرما بہ، جو بندہ راستے میں تکلیف دے کسی چیز کو پائے اور اسے اٹھا کر ایک سائیڈ پہ کر دے، راستہ جو ہے مسلمانوں کے لیے گزرنے والا، لوگوں کا عام گزرگاہ راستہ جو ہے اس کو صاف کر دے، تو اس کو اجر کیا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما راجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، ایک آدمی راستے چل رہا تھا اور راستے میں اس نے ایک کانٹوں والی شاخ پائی، وہ راستے میں پڑی ہوئی تھی، اس نے سوچا کہ اگر یہ شاخ میری تو نظر میں آ گئی
بے احتیاطی میں کسی کے پاؤں میں لگ سکتی ہے، راستہ گزرنے والے اذیت کا شکار ہو سکتے ہیں، شاخ اٹھائی ایک طرف کر دی، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور اس کے زندگی کے گناہ بخش دیے، اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اس سے زندگی کے ساری زندگی کے گناہ بخش دیے۔ اب اس حدیث شریف میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی فضیلت بھی مذکور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مذکور ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا غیب کا علم عطا فرمایا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کے لوگ، اور پتہ نہیں وہ کس علاقے کا بندہ تھا، کس لوگ زمانے میں رہنے والا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالت کو بھی دیکھا، اس کے عمل کو بھی دیکھا، پھر اس کے عمل کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت کو بھی جان لیا۔ تو جو دوسری امتوں کے ایک ایک فرد کا اتنا حال جانتا ہے تو اپنی امت کا حال کتنا جانتا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس طرح کی بے شمار عنایتیں عطا فرمائی ہیں۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا اختلفوا فی طریق المیتا وہی الرہبۃ تکون بین الطریق ثم یرید اہلها البنیان فترک منها للطریق سبعۃ اذرع، کوئی ایک راستے میں میدان ہو کھلا، لوگوں کی وہ عام گزرگاہ ہو، پھر اس جگہ کے مالک جو ہیں وہاں پر کوئی گھر وغیرہ بنانے کا ارادہ کر لیں، اور لوگ راستے کے لیے اختلاف کریں، جھگڑیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ یہاں راستہ چھوڑنا چاہیے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 7 گز چوڑی سڑک وہاں پر چھوڑ دینی چاہیے، 7 گز کا راستہ چھوڑ کر باقی جگہ پر تعمیر کر لینی چاہیے۔ اس باب میں امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھگڑے کا فیصلہ کیا۔ وہ جھگڑا کیا تھا؟ قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشاجروا فی الطریق بسبعۃ اذرع، کہ ایک جگہ تھی، راستہ تھا، وہاں سے عام لوگ گزرتے تھے، وہ تھا کھلا میدان سا، وہاں پر لوگوں کے جو مالک تھے انہوں نے گھر بنانے کا ارادہ کیا، عام گزرنے والے لوگوں نے وہاں سے راستے کا مطالبہ کیا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ 7 گز 7 ہاتھ راستہ چھوڑ دو اور باقی جگہ پر تعمیر کر لو۔ تو آج بھی جو جگہیں جو ہیں وہ چھوڑی جاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق 7 گز کی سڑک ہی بنائی جاتی ہے، 7 گز چوڑائی میں۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے باب النہبہ بغیر اذن صاحبہ، کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کر لینا، جس کو کہتے ہیں لوٹ لینا، لوٹنا۔ اس کے بیان میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننتہبہ، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس شرط پر کہ کبھی بھی لوٹ سوٹ نہیں کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور ساتھ شرط لگائی کہ اب زندگی بھر لوٹنا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں مارنا، کسی سے کا مال چھیننا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کوئی نہیں، لیکن غیر مشروط بیعت رسول اللہ نہیں لے رہے، شرط لگا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تو زندگی بھر لوٹنا نہیں ہے۔ تو آج کے پیر جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بیعت لیتے ہوئے مرید پر شرطیں لگائیں کہ ہماری بیعت کا تمہیں فائدہ تب ہوگا جب دین کے خلاف کوئی بھی حرکت تم سے سرزد نہ ہو، سارے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور یہ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم بیعت کرتے ہیں تو یہ اصل میں بیعت توبہ ہی ہوتی ہے کہ ایک گناہ گار کسی کامل اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے ضامن بنا کر اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ ضامن ہے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اب معاملہ کچھ اور ہی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں بلکہ کپڑا پھیلا دیا جاتا ہے، بلکہ کندھوں پر ہاتھ لگا دیے جاتے ہیں، اور نہ توبہ کروائی جاتی ہے، نہ ان سے وعدہ لیا جاتا ہے، نہ ان سے عہد لیا جاتا ہے، بس کھلی چھٹی ہے۔ اس طرح کی بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم اسے کو کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس درجے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم سے وعدہ لیا کہ لوٹ خسوٹ نہیں کرنی۔ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن یزید انصاری سے سنا، اور وہ ان کے دادا تھے،
ابو جد تھے یعنی اس کی والدہ کے باپ تھے یعنی نانا جان تھے، انہوں نے کہا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ والمسلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال لوٹنے سے بھی منع کیا ہے، اور جہاد کرتے ہوئے جب کسی کافر کو قتل کر دیں تو اس کی شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے۔ جہاد کرتے ہوئے جب کسی کافر کو قتل کر دیا، اب اس کی آنکھیں نکالنا، اس سے ذاتی انتقام لیتے ہوئے اس کی شکل بگاڑنا، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث انتہائی قابل غور ہے، فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا بندہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کتنی دل ہلا دینے والی بات ہے، ایمان ہی اس سے چھن گیا۔ زنا کرنے والا بندہ جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور شراب پینے والا جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، اور چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان بندے کو یہ کام کرنے نہیں دیتا، اور جب بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبها وہو مؤمن، اور جب بندہ ڈاکہ ڈال رہا ہو، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہو اور لوگ اس کی طرف ترسی ہوئی نظروں سے گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ رہے ہوں، اسے ذرا بھی ترس نہ آئے اور وہ لوگوں کا مال لوٹتا رہے، رسول اللہ نے فرمایا اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ مومن، کیونکہ ایمان رحمت دلی کو پیدا کرتا ہے، اور جب بندے کے اندر رحمت دلی نہیں آ رہی تو سمجھ لے کہ وہ میرے سے نور ایمان جو ہے نا وہ سلب کر لیا جا چکا ہے۔ حضرت سعید اور ابو سلمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی اور حدیث بھی روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تفسیرہ ان ینزع منہ نور الایمان، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بندے سے ایمان کا نور سلب کر لیا جاتا ہے، نفس ایمان نہیں، ایمان کا نور جو ہے نا اس سے نکال لیا جاتا ہے، یعنی بندہ اس وقت نور ایمان سے خالی ہوتا ہے جس وقت ایسے کام کرتا ہے۔ نور ایمان سے خالی ہونا بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے تمام جرائم سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم